اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ذائقہ تو ہر انسان نے چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم نے جو دنیا میں عمل کیے ہیں اس کا پورا پورا اجر تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پر آپ نے آخرت کے لیے جو ہے وہ فصل لگانی ہے، جو یہاں پر آپ فصل لگائیں گے قیامت والے دن وہی فصل آپ کاٹیں گے۔ میں نے ایک موقع پر ایک بڑی مشہور حکایت سنائی تھی، میں آپ کو سنا رہا ہوں، بڑی ایمان افروز ہے۔ کسی بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ جو اپنے اپنے ایک ایک بوری اور ایک ایک تھیلا لے لیں، میرے جو باغات ہیں وہاں سے پھل لے آئیں۔ تینوں وزیر گئے اور انہوں نے باغات کا چکر لگایا۔ ان میں سے ایک وزیر بڑی اچھی طبیعت کا مالک تھا، اس نے جو سب سے اعلیٰ قسم کے کہ بادشاہ نے کھانے ہیں، خوبصورت اور پکے ہوئے اور تازہ جو پھل تھے وہ اس بوریا میں ڈال دیے۔ دوسرا وزیر ذرا سست تھا، اس نے کہا بادشاہ نے کون سا خود بوری سے نکالنا ہے، ظاہری بات ہے یہ فروٹ باورچی خانے میں جائیں گے، چلے میں کچھ پکے ڈال لیتا ہوں اور کچھ جو ہے وہ کچے ڈال لیتا ہوں، کچھ گلے سڑے ڈال لیتا ہوں۔ تو اس نے ایسے ہی کیا۔ جو تیسرا وزیر تھا وہ بہت زیادہ سست تھا، اس نے کہا بادشاہ نے کون سا بوری کو کھول کے دیکھنا ہے کہ اس میں فروٹ ہے کہ نہیں۔ کئی جو ہے وہ نالائق قسم کے وزیر ہوتے ہیں، وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور بادشاہوں کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ جیسے 70 سالوں سے ہمارے حکمران اور ان کے وزیر ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ملک اتنا اچھا چل رہا ہے کہ پوری دنیا ہمارے اوپر رش کر رہی ہے، عوام بہت خوشحال ہے اور ملک میں بڑے خزانے ہیں۔ وہ مجھے ایک یہاں پر بھی ایک حکایت یاد آئی بڑی عجیب۔ وہ بادشاہ رات کے پہر وزیروں کی محفل میں بیٹھا تھا، تو یہ جو گیدڑ ہوتے ہیں وہ شور کر رہے تھے۔ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے تو گیدڑ شور کرتے ہیں۔ تو گیدڑوں نے شور کیا تو بادشاہ نے وزیر سے کہا یہ شور کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جناب یہ بھوکے ہیں، خوراک مانگ رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا فلاں جو ہمارا خزانہ ہے وہاں سے اتنا مال لے لے اور ان کی خوراک کا بندوبست کر دے۔ وزیر نے وہ پیسے لیے، اپنے گھر بھیج دیے، اپنے رشتہ داروں کے گھر بھیج دیے، دوستوں کے گھر بھیج دیے۔ اگلا دن شام جب ہوئی تو وہ گیدڑوں کی دوبارہ آواز آئی، تو بادشاہ نے اس وزیر سے کہا ان کی خوراک کا انتظام نہیں کیا۔ اس نے کہا جناب خوراک کا انتظام ہو گیا ہے تو رو کیوں رہے ہیں؟ کہا جی موسم چونکہ سردی کا ہے تو ان کے پاس کوئی گرم بستر نہیں، اس لیے رو رہے ہیں۔ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، بادشاہ نے کہا ان کے لیے بستروں کا اہتمام کر دے۔ وزیر نے بسترے لیے، اپنے گھر بھیج دیے، رشتہ داروں کے ہاں دوستوں کے ہاں بھیج دیے۔ تیسرے دن پھر وہ شام ہوئی تو گیدڑوں کی پھر آواز، تو بادشاہ نے کہا ان کو خوراک بھی مل گئی ہے اور ان کو گرم بسترے بھی مل گئے، یہ پھر کیوں رو رہے ہیں، پھر شور کیوں کر رہے ہیں؟ تو وزیر بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا میں پتہ کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا، پھر آیا تو وزیر کے چہرے پر ہنسی تھی اور خوش ہو رہا تھا، اور بادشاہ سے کہا آپ کے لیے بڑی اچھی خبر لے کے آیا ہوں۔ کہا کون سی خبر؟ کہا یہ خوراک جو آپ نے ان کو دی تھی اور جو ان کو بسترے دیے تھے، اب یہ اس کے شکر پر آپ کے شکرانے کے طور پہ شور کر رہے ہیں۔ بادشاہ بھی خوش ہو گیا۔ یہ صورتحال ہوتی ہے ہمارے ہاں بھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا وہ نکما وزیر تھا، تو اس نے جو وہاں کے باغ کے جو پتے وغیرہ تھے اور جس طرح کی جو چیزیں تھیں، گھاس وغیرہ اپنا توڑا، اس نے بوری وغیرہ بھر لی۔ جب بادشاہ کے پاس آیا پیش کی تو بادشاہ نے کہا فوجیوں سے کہ ان تینوں وزیروں کو جیل میں ڈال دیں، 1 مہینے تک ان کے پاس کوئی خوراک نہ بھیجیں، یہی توڑے ان کو دے دیں اور انہی توڑوں کے اوپر یہ گزارا کریں، 1 مہینے کے بعد دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے۔ جب 1 مہینے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو فائدے میں کون سا وزیر رہا جس نے صاف اور ستھرے اور تازہ جو ہے پھل اپنی بوری میں ڈالے تھے؟ جو دوسرا شخص تھا جس نے کچھ تازہ ڈال دیے، کچھ کچے ڈال دیے اور کچھ گلے سڑے ڈال دیے۔ کچھ عرصہ تو وہ تازہ کھاتا رہا تو گلے سڑے کھا نہیں سکتا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ اور جس نے سارے ہی پتے وغیرہ ڈال دیے کہ بادشاہ نے کون سا کھول کے دیکھنا ہے بوریا کو،
اس نے یہی دیکھنا کہ بوریا بھرا ہوا ہے، وہ بھوک کی وجہ سے جیل میں مر گیا کچھ دنوں کے بعد۔ یہی مثال بلا تشبیہ و بلا تمثیل، یہی مثال ہماری دنیا کی زندگی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کچھ وقت کے لیے کہ تم اپنے لیے سامان آخرت لے کے آؤ۔ انسان یہاں رہ کر زنا کرے، چوری کرے، ڈاکہ مارے، چغلی کرے، غیبت کرے، ناپ تول میں کمی کرے، ملاوٹ کرے، سود کھائے، رشوت کے بازار کو گرم رکھے، ظلم اور ناانصافی کو گرم رکھے، اور پھر وہ کسی محفل نعت میں جا کے 5-7 ہزار روپیہ کسی نعت خواہ کے اوپر پھینک کے سمجھے کہ میں تو جنتی بن گیا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے قانون بنایا ہے، قرآن مجید میں 1000 سے زائد آیات مبارکہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت، تیاری آخرت کا اللہ نے حکم فرمایا ہے 1000 سے زائد آیات مبارکہ میں۔ تو پھر وہ 1000 آیات مبارکہ کہاں آپ ان کو ڈالیں گے جب آپ نے اللہ کے فضل سے ہی بخشے جانا ہے؟ میں اللہ کے فضل کا انکار نہیں کرتا، اللہ کے فضل کے بغیر کچھ ممکن نہیں، لیکن اللہ نے جو قانون بنائے ہیں ان قوانین کے بغیر بھی کچھ ممکن نہیں کہ آپ کی زندگی زنا میں گزر جائے، شراب پینے میں گزر جائے، چوری اور ڈکیٹی میں گزر جائے، دھوکہ اور فریب میں گزر جائے، اور پھر آپ اللہ کے فضل کے اوپر امید رکھیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ اور دوزخ کو بنایا تو حضرت جبریل امی کو بھیجا، ذرا جنت کو دیکھ کے آ۔ جب حضرت جبریل جنت میں تشریف لائے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھا تو اللہ کے حضور واپس آئے اور عرض کی، دنیا میں کوئی بھی تیرا بندہ اے میرے رب ایسا نہیں ہوگا جو اس جنت میں داخل ہونے کے لیے ہر ممکن کوشش نہیں کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ جنت کی نعمتیں بہت عظیم نعمتیں ہیں، قرآن مجید میں جہاں پر بھی اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے، آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے کہ جنت اہل ایمان کو ملے گی، اور پھر صرف اہل ایمان کے اوپر اللہ نے بات ختم نہیں کر دی، اعمال صالحہ کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جہاں کہیں بھی اللہ نے جنت کے عطا کرنے کا ذکر فرمایا ہے تو دو چیزوں کا ذکر اللہ نے ضرور فرمایا، ایمان اور اعمال صالح، نیک اعمال اور ایمان۔ کوئی بندہ صرف ایمان والا کہہ دے کہ بس مجھے جنت اسے ملے گی اگر اس کا ایمان حقیقی ہے، سچا ہے، لیکن اسے دوزخ کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت والے دن۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا حدیث مبارکہ کہ حضرت جبریل سے اللہ نے فرمایا کہ جنت کو دیکھ کے آ۔ جبریل امین نے جب جنت دیکھی تو فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو جنت کے لیے، اس میں داخل ہونے کے لیے کوشش نہ کرے، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا۔ چونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر جنت کی ایک عورت اپنے کنگن سمیت صرف ایک مرتبہ دنیا میں جھانک لے تو وہ سورج کی روشنی کو بے نور کر دے، کہ جیسے سورج نکلتا ہے تو ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اگر جنت کی عورت اپنے کنگن سمیت دنیا میں ایک مرتبہ جھانک لے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اہل جنت جنت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک منادی کی طرف سے آواز دی جائے گی، اب تم یہاں پہ ہمیشہ رہو گے اور تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپے کا سامنا نہیں کرو گے، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، تمہیں کبھی جو ہے بیماری کا شکار سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور یہ کون سی جنت ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے اور جنت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اللہ کے جتنے بھی نیک اور صالحین لوگ ہوں گے وہ اس جنت میں ہوں گے۔ انبیاء کرام کہاں پہ ہوں گے؟ جنت میں۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہوں گے؟ جنت میں۔ تمام نبیوں کے صحابہ کہاں پہ ہوں گے؟ جنت میں۔ تمام امتوں کے اولیاء کہاں پہ ہوں گے؟ جنت میں۔ صدیقین کہاں پہ ہوں گے؟ جنت میں۔ اور شہداء اور صالحین کہاں پہ ہوں گے؟ جنت میں۔ اور جنت میں جو سب سے اعلیٰ درجے پر ہوگا، حدیث مبارکہ میں ہے، اس کے لیے مقام یہ ہوگا کہ اسے روزانہ دیدار الہی کا شرف حاصل ہوگا، وہ روزانہ اپنے رب کا دیدار پائے گا۔
یہی وجہ تھی کہ جب حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام مختلف اپنے ضرورتیں پیش کرتے، جیسے ایک سیاہ خاتون تشریف لائیں بڑھاپے میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی پڑ جاتی ہے، آپ دعا فرما دیں میری مرگی ختم ہو جائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور تم تندرست ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم اس پر صبر کرو، مرگی کی بیماری پر صبر کرو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کرے گا۔ تو اس خاتون نے کیا کہا، یا رسول اللہ پھر میں صبر کرتی ہوں، مجھے بیماری قبول ہے مرگی کی، لیکن میں جنت اس کے بدلے میں نہیں دے سکتی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دوزخ کے اندر دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں، دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں جس کے بدلے میں انسان دوزخ کا ہلکا سا عذاب بھی خریدے۔ یہ جو ہمیں گناہوں کی لذت پڑی ہوتی ہے نا، زنا کی لذت، شراب کی لذت، چوری کی لذت، جھوٹ بولنے کی لذت، اور سود کی لذت، اور رشوت کی لذت، یہ جو ہمیں لذتیں ہمارے جسم اس کے عادی ہو چکے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے کوئی بھی دنیا کی نعمت، بڑی سی بڑی نعمت ایسی نہیں کہ جس کے بدلے میں انسان دوزخ کا چھوٹا سا عذاب بھی خرید سکے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ دوزخ جو ہے کتنی بھیانک ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جنت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس خاتون نے کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے، میں اس بیماری پر صبر کر لیتی ہوں۔ اور اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام تشریف لائے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی کے اوپر اور اپنی ضروریات کے اوپر جنت کو ترجیح دی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت، جب اہل جنت جنت میں ہوں گے اور ان کو پھر دوزخ کا نظارہ کرایا جائے گا تو تاکہ انہیں اس بات کی قدر ہو کہ وہ اللہ کے کتنے بڑے فضل کے ساتھ جنت میں داخل کیے گئے ہیں، وگرنہ دوزخیوں کا حال کیا ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ دوزخیوں کو جنت کا نظارہ کرایا جائے گا تاکہ وہ اپنے دل میں رشک پیدا کریں، کاش ہم نے بھی نیک عمل کیے ہوتے۔ تصوف کی کبھی کتابیں پڑھیں جو اہل اللہ کی زندگیوں پر لکھی گئی ہیں، مختلف بزرگوں کی زندگیوں کے اوپر، کبھی وہ کتابیں پڑھیں، ان کے اندر لکھا ہے قیامت والے دن جو نیک لوگ ہوں گے، صالحین ہوں گے، وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے۔ تو پھر بروں کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی برائی میں گزاری، جب صالحین پچھتا رہے ہیں۔ اور صالحین کس بات پر پچھتا رہے ہوں گے کہ جب وہ اللہ کے انعامات کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو اور اللہ کے فضل کو دیکھیں گے تو وہ اپنے دل میں جو ہے وہ پچھتاوا کریں گے کہ میری زندگی کے وہ لمحے جو اللہ کی عبادت کے بغیر گزرے ہیں، کاش وہ لمحے کبھی ضائع نہ ہوئے ہوتے۔ کبھی میں نے اور آپ نے بھی غور کیا ہے ہم اپنی زندگی کے کتنے قیمتی لمحات کو ضائع کر رہے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جنت بہت بڑی نعمت ہے، اہل ایمان کے اجر کا جو اختتام ہے وہ جنت ہے، اور جنت میں صالحین ہوں گے، انبیاء کرام ہوں گے۔ ایک کالم نگار کا ایک کالم تھا، میں نے اسے پڑھا، اس نے کہا میں حیران ہوتا ہوں کہ جنت میں حضرت آسیہ ہوں گی جو فرعون کی بیوی تھی، تو کہتے ہیں اگر میری جنت میں ان سے ملاقات ہو تو میں ان سے یہ ضرور پوچھوں گا تم نے فرعون کے محل میں رہتے ہوئے ایمان کی حفاظت کی، ہم مسلم معاشرے میں رہ کے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے غور تو کریں، جو خاتون فرعون کے محل میں رہی ہے وہ تو جنت کے اعلیٰ درجے میں اور آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ ہوں گی اور حضور کے درجے میں ہوں گی۔ وہ فرعون کے محل میں رہ کے ایمان کو بھی بچا رہی ہیں اور اپنے اعمال کو بھی بچا رہی ہیں۔ ہم نیک اور صالح معاشرے میں رہ کے، مسلم معاشرے میں رہ کے ہم اپنے ایمان کو نہ بچا سکے یا اپنے اعمال صالحہ کو نہیں بچا سکے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ علم و ادب کے سارے خزانے گزر گئے، علم و ادب کے سارے خزانے گزر گئے، کیا خوب تھے وہ لوگ جو پرانے گزر گئے، باقی ہے زمین پر فقط آدمی کی بھیڑ، انسان کو مرے ہوئے کئی زمانے گزر گئے، انسان کو مرے ہوئے زمانے گزر گئے۔ وہ لوگ، میں اصحاب کہف کی غار جہاں وہ ٹھہرے تھے، اصحاب کہف، ان کی اس غار میں جانے کا مجھے موقع ملا اور مجھے شرف حاصل ہے، تو میں جب وہاں پر گیا تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی، ان لوگوں کے ہاں ایمان کی اور اعمال کی کتنی قدر تھی
کہ اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو بچانے کے لیے اپنے شہر کو اور اپنے علاقے کو چھوڑ دیا اور اس غار میں آ کے ٹھہرے کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ کبھی دکان پہ آپ بیٹھے ہوں، کبھی آپ کے دل میں خیال آیا ہے سودا بیچتے وقت کہ میں ایمانداری سے تجارت کروں، کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ ہم پٹرول ڈلوانے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا کہ میری گاڑی میں پٹرول پورا ہے کہ نہیں۔ اور پٹرول والوں کے کبھی آپ دیکھیں انہوں نے وہاں پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے مختلف آیات مبارکہ، اور جب دکان سے آپ دودھ خریدتے ہیں، سیال کوٹ میں اور آپ رہتے ہیں، ہم اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دکان سے خالص دودھ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ آخری بات کر رہا ہوں جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، فمن زحزح عن النار، وہ لوگ جو قیامت والے دن دوزخ سے بچا لیے گئے، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیے گئے، فقد فاز، وہ حقیقی طور پہ کامیاب ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، قیامت والے دن میدان محشر میں آپ کا نام لیا جائے کہ فلاں بن فلاں آج کامیاب ہو گیا ہے۔ آپ بتائیں اس وقت جو آپ کو خوشی حاصل ہوگی، دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت ہے اس وقت کے سامنے؟ اگر میرے پاس بہت زیادہ گاڑیاں بھی تھیں اور بہت زیادہ پیسہ بھی تھا، دنیا کی ظاہری طور پہ میں نے زندگی مالی لحاظ سے کامیاب گزاری، اور قیامت والے دن خدا نہ خواستہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ فلاں بن فلاں آج ناکام ہو گیا ہے، تو دنیا کی نعمتیں کس کام کی؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ آئیں اپنی زندگی میں وہ اعمال کریں جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائیں، اور ان اعمال سے ہم خود کو بچائیں جو ہمیں دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔